الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما السفينة فكانت لمساكين يحملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا اللہ جل شانہ کے بارے میں کل بتاتے ہوئے آخر میں اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے وہاں تک آیا تھا۔ شروع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے۔ 3 درجے کے بعد چوتھا درجہ ہے اللہ تعالیٰ حکیم مطلق۔ وہ حکمت کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے، اس کے معاملے میں حکمت ہوتی ہے، اس حکمت کو ہر کوئی سمجھ نہیں پاتا۔ چنانچہ شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ جو سفر کرتے ہوئے گیا، اس میں جو معاملہ پیش آیا وہ حکمت کے ماتحت تھا، اور حکمت کو بظاہر موسیٰ علیہ السلام سمجھ نہیں پائے، اور بعد میں جب اس کی حقیقت بتا دی۔ صحیح؟ بعد میں جب خضر علیہ السلام نے حقیقت بتا دی تو بعد میں سمجھ میں آیا۔ بہت زیادہ ہو رہا، آواز کم کرو نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ حکمت کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ معاملہ فرماتا ہے اس میں حکمت متضمن ہوتی ہے، اس حکمت کے ماتحت معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ یہ بات ہم نے شروع کیا تھا اس واقعہ سے کہ ایک تالاب میں 3 مچھلی رہتی تھی، ان کے بارے میں جال پھینکنے والا جو شکاری ہے اس نے یہ کہہ دیا تھا شام کو کہ یہاں پر مچھلی ہے، اس کو پکڑنا چاہیے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت کے اعتبار سے مچھلی کے کان تک یہ معاملہ پہنچا، یہ آواز پہنچا دی، اور مچھلی نے ان کی بات سمجھ گئی۔ اسی سے بات نکلی تھی کہ اللہ تعالیٰ معاملہ حکمت کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ دیکھ لو اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے حکمت رکھی۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بڑی مچھلی نے، کہ دیکھو بھائی اب شکاری آئی ہے، اس نے یوں کہہ کر گیا ہے، لہذا کسی وقت بھی آ کر ہمیں پکڑ سکتا ہے، شکار کر سکتا ہے، لہذا اچھا معلوم ہوتا ہے یہاں سے ہم مکان چھوڑ دے، یہ تالاب کو چھوڑ دے، یہاں سے چلے جائیں۔ اس نے یہ بات کہہ دی، مگر ان دونوں ساتھیوں نے، اس کے جو ساتھ تھے، انہوں نے اس پر زیادہ غور نہیں کیا، زیادہ اس کو اہمیت نہیں دیا، بات پر عمل نہیں کیا۔ جب دیکھا اس نے
میرے بات پر یہ عمل نہیں کر رہا، جیسے راتوں رات از خود نکل گئی اور قریب سے قریب نہر تھا یا دریا تھا، دریا میں جا کر اس نے اپنی حفاظت کر لی۔ اس کے کہنے کے مطابق شکاری آیا، آ کر جال پھینکا اور جال میں وہ دونوں مچھلی پھنس گئی۔ جب جال میں پھنسی تو ان کو اپنے بھائی کی بات یاد آئی کہ ہمارے بھائی نے، ہمارے سربراہ نے جو خیر خواہی کی بات کہی تھی کہ وہ اس پر عمل کرنا چاہیے تھا، دیکھو آج اچھا نہیں لگتا یہاں پر رہنا، اگرچہ ہم ایک مدت تک یہاں رہ چکے ہیں، رہ رہے ہیں، لیکن اب تو معاملہ اچھا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ دیکھا تو معلوم ہوا ہر حال میں اپنی جگہ پر رہ جانا، اپنے جگہ پر زندگی گزارنا یہ کوئی ضروری نہیں۔ انسان کیا کرے؟ تو نہیں ہے ختم کرو نا، پھر کیا کرے؟ تو ایک مدت تک اگرچہ ہم اس میں زندگی گزار رہے ہیں، اب ہمیں یہاں رہنا مناسب نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے اصلی جگہ پر ہر حال میں رہتے رہنا، کہ وہاں پر اگر جان کا، ایمان کا، اپنے عزت آبرو کا خطرہ ہو پھر بھی وہاں رہے، یہ کسی طرح مناسب نہیں۔ انسان اپنے وطن، اپنے اصلی جگہ پر اس وقت تک رہے جب تک کہ اللہ کے دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو۔ جب دیکھے یہاں پر عمل کرنا اپنے جان کا خطرہ ہے تو اس صورت میں اس کو اپنا وطن چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسی حالت میں چھوڑنے والا کامیاب ہوتا ہے، نہ چھوڑنے والا ناکام ہوتا ہے۔ ایسی کو کہا کسی اللہ کے بندے نے، وہ پھول سر پہ چڑھا جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا۔ بعض دفعہ اپنے وطن سے نکل جانے میں انسان کے لیے عزت ہوتی ہے، جیسے اس بڑے مچھلی نے اپنے پرانی جگہ کو چھوڑ دیا تو ان کے لیے نجات کا سبب بن گیا، اور جنہوں نے اس پر عمل نہیں کیا وہ جال میں پھنس گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں تھا، یہ بات بتانا ہمارے لیے، آپ کے لیے، کہ جہاں بڑے آدمی، تجربہ کار آدمی، علم والا آدمی کوئی بات کرے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اس کے مطابق عمل کیے بغیر اگر رہے گا خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ اس میں یہ حکمت اندر متضمن تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی مچھلی کے ذریعہ ان کو حقیقت حال بتا دیا۔ دیکھا اللہ کی حکمت اس میں یہ تھی کہ بڑوں کے باتوں پر عمل کیا جائے۔ حدیث سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کا عظمت نہیں کرتا، ان کے بات کو نہیں مانتا، ان کے احترام نہیں کرتا، ان کے بات کے مطابق عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہمارے دینی مصلحت کے اعتبار سے، ہمارے دین
ہمارے طریقہ، ہمارے اصل آداب طریقہ میں سے نہیں ہے۔ ہمارے آداب طریقے میں یہ بات ہے، بڑے آدمی کا اکرام کیا جائے، چھوٹے آدمی کا رحم کیا جائے، یہ اسلام کے آداب ہے۔ یہ آداب میں داخل نہیں بڑوں کی عظمت نہ ہو۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے اس بات کے اندر حکمت تھی، اس لیے جانا دیا، ورنہ وہ مچھلی ہے، یہ انسان ہے، انسان کی بات مچھلی کیسے جان سکتی ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ، جیسے ہم نے کل بتایا تفصیل سے، پرسوں بھی بتایا تفصیل سے، اللہ تعالیٰ اس میں اندر علیم خبیر ہے، قادر مطلق ہے، جیسے چاہے وہ قدرت رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت واقعات ہم نے بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منبر کی بات بھی بتایا۔ رسول اللہ شروع میں کھجور کے درخت پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب منبر بنا، جب اس کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے حکمت اس کے اندر رکھی، اور اس کھجور کے درخت رونے لگا بچوں کی طرح۔ تمام مسجد والوں نے سنا، دیکھو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جان ڈال دی، انسان بنا دیا، حالانکہ وہ درخت تھا اور یہ انسان تھے۔ درخت اور انسان کے درمیان بہت بڑا فیصلہ ہے حیوان کا، تو یہ حیوان بھی نہیں تھا، حیوان سے بھی نیچے درجہ تھا۔ سب سے پہلے انسان کا درجہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد حیوان کا درجہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد درختوں کا درجہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گھاس پات زمین کا درجہ ہوتا ہے۔ یہ 4 درجہ ہے دنیا میں، جن مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے بسایا، ان 4 درجے کے اس ترتیب سے رہتے ہیں۔ تو یہاں ترتیب کے مطابق دیکھو، مچھلی یہ جاندار مخلوق ہے، مگر اس کی بات کو ایک درخت ایک دوسرے کو سنا دیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کے اثر اس درخت پر ڈال دیا تھا۔ جب صحبت ختم کر دیا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جان ڈال دی، انسانوں کی طرح روتا رہا۔ یہ حدیث میں یہ بات آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اپنے قدرت کے اعتبار سے اور اپنے حکمت کے ماتحت سے معاملہ کرتا ہے اس میں۔ اسی طرح اس مچھلی کے معاملے میں بھی یہ حکمت تھی کہ بڑوں کی بات کو تسلیم کیا جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، 2 بھائی، غالباً دونوں بھائی تھے یا دونوں ساتھی تھے، ایمان لائے، جانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے بھائی جماعت سے نماز پڑھنا، اذان دینا، تکبیر کہنا، امامت کرنا۔ تکبیر کہے جو چھوٹا آدمی ہے وہ امامت کرے، تم ولیؤمکما اکبرکما، جو تم میں بڑا ہو وہ امامت کرے۔ ٹھیک ہے، تو بڑوں کی بات قابل احترام ہوتا ہے، ان کا ماننا، ان کو مقتدی سمجھنا، یہ خود اسلام کا تقاضا ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ شعر بھی آپ کے سامنے پڑھتے رہتے ہیں، نصیحت گوش کن جانا کہ اجاں دوست تر دارن، جوانان سعادت من پند پیرے دانا رہا۔ اللہ کے نیک بندہ فرماتے ہیں، نصیحت کان میں لے لو، کان کے نلکی سے دل میں ڈال دو نصیحت کو۔ دیکھو خاص کر کے نیک بخت جوان لڑکے جو ہوتا ہے وہ تجربہ کار بوڑھے آدمی کے بات کے نصیحت کو جان سے زیادہ پیارا سمجھتا ہے۔ یہاں پر دیکھو، اگر یہ مچھلی اگر ان کے بات کو مان لیتی، ان کی مصیبت میں
تکلیف میں ان کے جال میں نہیں پھنستا۔ کہتے ہیں دریا میں سے ایک مردہ بہتا ہوا آ رہا ہے، تو کوا بیٹھ گیا اس میں ان کو کھانے کے لیے۔ دونوں کھاتے رہے اور دریا نے ان کو بہتا ہوا سمندر نے ان کو، وہ نہر نے ان کو بہتا ہوا لے جاتا بھی رہا۔ جاتے جاتے جب نہر سے دریا میں گیا، دریا سے سمندر میں گیا، تو ایک بھائی نے کہا دوسرے سے کہ آپ یہاں پر رہنا مناسب نہیں، یہاں سے چلو۔ اس لیے کہ جب سمندر میں چلا جائے گا وہ بے کنارہ ہے، ہم اپنے ٹھکانے پر واپس نہیں آ سکیں گے۔ یوں کہہ کر دوسرے کو نصیحت کی، مگر اس نے یہ نصیحت نہیں مانی، اس کا مذاق اڑاتا رہا۔ جب دیکھا نصیحت نہیں مانی تو وہ کہہ کر دوسرا اڑ گیا، آ گیا۔ جو آ گیا وہ کنارے میں راستہ، کنارے میں سمندر سے، نہر سے دریا سے اڑ کر آ کر اپنے درختوں میں بیٹھ گیا، اپنے جان کی حفاظت کر لی۔ اور دوسرا آدمی کھاتا پیتا ہوا جب سمندر چلا گیا، جب اندر گیا، بیچ میں گیا، دیکھا ادھر ادھر کنارہ نہیں ہے، اب فکر ہو گئی، اپنے ساتھی کے بات کی، میرے بھائی نے جو کہا تھا کہ آپ یہاں پر مزہ لینا اچھا نہیں، یہاں سے جان چھڑانا چاہیے، یوں کہہ کر جو وہ چلا گیا وہ تو بچ گیا، اب کیا کریں؟ اب اس نے بھی مجبوراً اڑنا شروع کیا، مگر سمندر میں بے کنارہ ہے تو وہ کب تک اڑتا رہے گا؟ آخر اڑتے اڑتے پانی میں گر گیا۔ وہ پانی میں گرنا تھا، نیچے سے مچھلی آئی، اس کو ٹپ سے لے لیا۔ اس وقت ان کو یہ نصیحت یاد آئی، تو آئین موقع سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آئین مصیبت کے وقت جب یاد آئی تو اس کو یہ بات کچھ سودمند اور فائدہ مند نہیں ہوا، ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا خیر خواہی کی بات کوئی آدمی کسی کو کہہ دے تو جیسے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اسی میں ہوتا ہے، ایک وقت تک ایک چیز کے اندر رہنا اللہ کے حکمت کے ماتحت ہے، اور اس کے بعد نہ رہنا یہ بھی اللہ کے حکمت کے ماتحت ہے۔ اور یہ حکمت کے مطابق اگر کوئی بات کہہ دے اس کو سمجھ کر اس کے مطابق بات قبول کر لینا چاہیے۔ اسی کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ہم بھی سفر کر رہے تھے۔ بالآخر قصہ مختصر، سفر کرتے کرتے جب کشتی میں سوار ہوا، جو کشتی توڑ دیا ایک طرف سے خضر علیہ السلام نے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ انہوں نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا بغیر اجرت کے، ہمیں لے لیا، اٹھا لیا، تو آپ نے یہ کام کیسے کیا؟ یہ تو احسان کے خلاف ہے۔ خضر علیہ السلام نے شروع میں کہہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم میرے ساتھ چل نہیں سکو گے، تمہارا علم میرے علم الگ الگ ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کے حکمت کے ماتحت معاملہ کرتا ہوں، اس میں حکمت ہے کشتی کو توڑنے میں۔ حکمت بعد میں بتایا، جو آپ سب کو معلوم ہے کہ بعد میں کشتی جہاں جا رہی ہے وہاں سے آگے ایک ظالم بادشاہ کے فوج ہے جو کشتیوں کو غصب کر رہا ہے، لوٹ رہا ہے، تو انہوں نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ ٹوٹی ہوئی کشتی دیکھ کر چھوڑ دے۔ کانت لمساکین، یہ غریب لوگوں کی کشتی تھی، یعملون فی البحر، سمندر میں کرایہ کا کام چلاتے تھے یہ۔ فأردت ان اعیبها، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا
ان سے کشتی کی حفاظت کے لیے، بچانے کے لیے، جیسے انہوں نے ہمیں اٹھا لیا کشتی میں، احسان کیا، تو ان کے لیے ظاہری طور پر کشتی کو توڑ کر یہ احسان کا معاملہ کیا در حقیقت۔ دیکھو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی شروع میں موسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ جو معاملہ کرتا ہے وہ حکمت کے ماتحت معاملہ کرتا ہے، جو خضر علیہ السلام کو معلوم تھا، اس اعتبار سے اس کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا۔ اسی طرح آگے گیا، بچے کو ایک قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے، اس پر بھی اعتراض کیا، ایک معصوم بچے کو آپ نے قتل کیسے کر دیا؟ بالآخر خضر علیہ السلام نے بتایا کہ معصوم بچہ اکلوتا بیٹا ہے ماں باپ کا، بلکہ پیارا لڑکا ہے یہ، مگر وہ اچھے ہیں، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ قرآن کریم میں آیا ان کے ماں باپ بڑے نیک ہیں، لہذا یہ لڑکا آگے تھوڑا سا بڑا ہو کر کافر ہو جائے گا، یہ اور ماں باپ کے ایمان میں خلل ڈالے گا یہ، تو یہ ماں باپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے اس بچے کو میں نے قتل کر دیا تاکہ ماں باپ کے ایمان محفوظ رہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے حکمت کے ماتحت ایمان والوں کے ایمان کی حفاظت، کسی کے قتل کے ساتھ، بچے کے مار دینے کے ساتھ، بچے کا رہنے سے ان کے ایمان کا خطرہ تھا، اب یہ خطرہ سے بچ گیا، اس میں بھی یہ ایمان کی حفاظت حکمت کے ماتحت تھا۔ اس حکمت کے ماتحت جو کام ہوتا ہے اس کو انسان کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی تسلیم کیا۔ دیکھا اسی طرح حکمت کے ماتحت جو اللہ تعالیٰ معاملہ کرتا ہے اس کے بارے میں بھی انسان کو یقین کرنا چاہیے، اپنے بارے میں بھی سمجھنا چاہیے، مجھے غریب رکھا، کسی کو مالدار بنایا، مجھے بیمار رکھا، کسی کو صحت مند بنایا، مجھے پریشان کر رکھا، کسی کو خوشی کی حالت میں رکھا، یہ جو مختلف حالات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اس مصلحت پر ایمان رکھنا چاہیے، اسی میں خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رکھا، جس حالت میں بھی رکھا، اسی میں خیر ہے، دوسرے حالت ہمارے لیے خیر نہیں، اس کے اللہ تعالیٰ کے حکمت کے ماتحت ایمان لانا چاہیے۔ اسی طرح آگے گیا، دیوار ٹیڑھی تھی، گرنے والی تھی، اور دیوار کے نیچے ایک یتیم، دو یتیم بچوں کے مال مدفون تھا، وہ اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ نکل جاتا، لوگ اس کو غصب کر لیتے، بچے ابھی خزانہ حفاظت کرنے کے قابل نہیں رہا، تو اس لیے خضر علیہ السلام نے چاہا وہاں پر اس دیوار کی حفاظت کر لیا، سیدھا کر لیا تاکہ مال محفوظ رہے۔ اس میں دیکھو انہوں نے اگرچہ ان کا مہمان نوازی بھی نہیں کیا تھا، مہمان نوازی کرنا مسافر کا ان غرب علاقہ والوں پر اس زمانے میں ایک اعتبار سے ضروری تھا، اگرچہ اس زمانے میں بھی مستحب ہے تو ضروری تھا، مگر انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، اگرچہ نہیں کی انہوں نے، ٹھیک ہے اپنے اعتبار سے نہیں کی، بے مروتی سے پیش آیا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں تو یتیم بچوں پر رحم کرنا ہے، ان کے مال کی حفاظت کرنا ہے، اس اعتبار سے دیوار کو سیدھی کر دی حضرت خضر علیہ السلام نے تاکہ مال محفوظ رہے۔ دیکھو اس عمل میں بھی حکمت یہ ہے کہ مال کی حفاظت، بچوں کے بارے میں بھی حکمت یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت، کشتی کے بارے میں بھی حکمت یہ ہے کہ کشتی کی حفاظت، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک معاملہ جو کرتے رہتے ہیں دنیا میں اپنے حکمت کے ماتحت کرتا، حکمت کے ماتحت ہوتے ہوئے ہر آدمی کو ایمان لانا چاہیے، اللہ تعالیٰ جو معاملہ میرے ساتھ کر رہا ہے ایسی میں میرے لیے بھلائی،
موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی دیکھ لو، شروع میں جب کہ یہ فرعون کا ڈر تھا، ماں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّهُ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِنِّي جَاعِلُهُ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ خلاصہ اس کا یہی تھا، ماں سے کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، دیکھو یہ معاملہ جو ہو رہا ہے، تم اللہ پر اعتماد کر کے کشتی پہ سمندر میں ڈال دو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، پریشان نہ ہونا کہ بچہ مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حفاظت، اس ڈبے کو، اس تابوت کو فرعون کے گھر میں جا کر ٹھہرا دیا۔ فرعون حالانکہ بنی اسرائیل کے دشمن ہیں، بچوں کو قتل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھو، فرعون کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔ فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلٌ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرورش فرمانے کے لیے فرعون کے دل میں بھی رحمت ڈال دیا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، دیکھ کر سب کو رحم آیا، ان کو مارا نہیں، پرورش رکھا۔ دیکھو یہی فرعون کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنا، اس میں حکمت کیا تھا، دیکھ لو۔ اس حکمت کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی اور زندگی فرمائی۔ پھر انہوں نے قتل کیا ایک قبطی کو، اس کے پاداش میں ان کو وہاں سے مصر سے بھاگنا پڑا، مدین میں جا کر پناہ لینا پڑا، وہاں پر 8 سال 10 سال تک رہے۔ یہ سب اللہ کے ماتحت ہے، حکمت کے ماتحت۔ پھر آتے ہوئے آنکھ دیکھا، در حقیقت اللہ کا نور تھا، وہاں جانے کے بعد نبوت مل گئی، گیا تھا آنکھ لینے کے لیے اور مل گئی یہ نبوت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھا۔ ایک چیز دکھا کر دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہتر سے بہتر تھا۔ تو یہ تمام معاملات جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کے ساتھ خصوصی طور پر کرتے رہے، یہ سب حکمت کے ماتحت حکمت۔ تو ہمیں بھی اس سے سبق لینا چاہیے، جو ہماری حالت جس حالت میں بھی چل رہی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھ کر اس میں راضی رہے، راضی بالقضاء، اللہ کے قضاء پر، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ رضینا باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیّا، ہم راضی ہیں اللہ کو رب مان کر، رسول اللہ کو رسول اللہ کے دین پر ہم راضی ہیں، رسول اللہ کو نبی مان کر، اللہ پر راضی رہے بندے کا کام۔ اللہ تعالیٰ حکمت کے ماتحت جو معاملہ کرتا ہے وہ کرتا رہے گا، مگر ہمارا تمہارا کام ہے اللہ کے حکمت کو تسلیم کرنا۔ یہ اس لیے ہم بتا رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں 1-2 دن سے، تاکہ انسان اپنے حالات پر پریشان نہ ہو، اپنے حالات کو دوسرے حالات پر قیاس کر کے پریشان نہ ہو کہ میری حالت ایسی ہیں، دوسرے حالت کس اور قسم کی ہیں، میری حالت غربت کی ہے، دوسرے کی حالت ثروت کی ہے، میری حالت بیماری کی ہے، دوسرے کی حالت صحت کی ہے، میری حالت پریشانی کی ہے، دوسرے کی حالت خوشی کی ہے۔ ان دیکھ کر خود انسان پریشان ہوتا ہے آج، تاکہ پریشان نہ ہو۔ ہماری بیماری میں، ہماری پریشانی میں اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھا، ہمیں اگر وہ دوسرے کے حالت دیتا، ہو سکتا ہمارے لیے نقصان دہ ہو، دوسرے کے کو اگر ہماری حالت دیتا دوسرے کے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، ہر حال میں رحم کرنے والا، تو اس نے ہمیں بیمار رکھا۔ ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، کرم ہے، احسان ہے،
احسان سمجھ پر اس پر انسان راضی رہے۔ اسی طرح دیکھ لو، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، دوسری طرف حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو دیکھو، نمرود نے ان کو آنکھ پر ڈالا اور ڈالتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کو گلزار بنا دیا، ٹھنڈا کر دیا، اور آنکھ سے کہہ دیا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، میرے ابراہیم پر تم سلامتی پہنچانے والی بن جاؤ، تم ٹھنڈک والی بن جاؤ، جلانے والی نہ بننا۔ چنانچہ آنکھ بجھ گئی۔ دیکھا اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت، اپنے حکمت، اللہ تعالیٰ چاہتا شروع ہی سے نمرود کو ہلاک کر دیتا اور بچ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تھا دنیا کو دکھانا، جو حالت بھی انسان کو پیش آتی ہے، انسان کے لیے اس میں بھلائی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ اسی طرح اور معاملات پیش آتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو راستے میں ایک ظالم بادشاہ کا معاملہ پیش آتا رہا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ پھر آ کر بول کر شام میں بسا، پھر آ کر ہاجرہ کو مکہ مکرمہ میں بسا لیا۔ اس کے اندر حکمت دیکھ لو، ایک چھوٹے بچے، ایک بچے کی ماں کو وہاں رکھ کر چھوڑ گیا تنہا، تھوڑی سی کھجور اور پانی دے کر۔ آخر اللہ تعالیٰ نے زمزم کا کنواں ان کے ذریعے سے نکالا، اور صفا مروہ کے اندر عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے کے لیے شعائر بنا دیا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ تو ان تمام باتوں سے یہ دیکھنا چاہیے، خیال کرنے کی بات ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے حکمت پر راضی رہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمارے ساتھ معاملہ کر رہا ہے وہ بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیک گمان رہے، بدگمان نہ ہو، اور اپنے حالات پر راضی رہے، اور ایسے میں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ لہذا بالخصوص اصلاح والوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔